اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم 26ویں پارے کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف کے ساتھ ہوتا ہے۔ حامیم کا معنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا نازل ہونا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر شے پہ غالب ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ خوب حکمت والا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ کنوز من کنوز الجنہ ہے، یہ جنت کے خزانے کی وہ چابیاں ہیں کہ جس کے معنی کو تشریح کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین رحمہم اللہ نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، وہ ساری باتیں سلف نے رد فرما دی ہیں اور فرمایا کہ یہ لوگوں کے خود ساختہ تراجم ہیں، شریعت نے کوئی ترجمہ ان حروف مقطعات کا مختص نہیں کیا۔ معروف تراجم میں الف لام میم کا ترجمہ ملتا ہے کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، یہ بالکل خود ساختہ ہے، شریعت نے اس کو پسند ہی نہیں کیا ہے۔ اصل میں یہ حروف مقطعات یاسین، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، نون، قاف، حامیم، یہ سارے حروف یہ اعجازات قرآنیہ ہیں۔ ان سے اللہ سبحانہ و تعالی ساری مخلوق کو چیلنج کرتا ہے کہ تم کہتے ہو ہم قرآن بنا سکتے ہیں، تم اس جیسا ایک لفظ بنا کے لاؤ۔ اگر لفظ نہیں بنا سکتے تو اس کا معنی بتا کے دکھاؤ۔ تمام اہل اللغت کی لغتیں حیج ہو جاتی ہیں ان الفاظ کے معانی کو تلاش کرنے میں، کوئی اس کا معنی نہیں بتا سکتا۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے ہمارا کلام ایسا ہے کہ تم اس کا نعم البدل کیا لاؤ گے؟ تم تو ایک حرف نہیں لا سکتے، اس کا مد مقابل نہیں لا سکتے، تو تم اور چیزیں کیسے لاؤ گے؟ اور پھر فرمایا کہ یہ جو کتاب کا اترنا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہے، یہ کوئی اس نبی نے اپنی طرف سے گھڑا نہیں۔ تم کہتے ہو نا کہ اس کے اوپر املا کرایا گیا، تم کہتے ہو چند سرداروں نے لکھوا دیا، تم کہتے ہو یہ ان کی اپنی اختراع ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے منزل ہے، اس اللہ کی طرف سے جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کو پڑھنے سے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام پر عمل کرنے سے حقیقی فہم اور فراست کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی باتوں کو جس طرح اللہ چاہتا ہے ویسے قبول فرمائیں۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ فرمایا کہ بھائی میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ حضرات انبیاء پر جب تعان تشنیع کی گئی تو فرمایا کہ آپ کیوں دل برداشتہ ہوتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے کہ بھائی یہ جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں تو اس کو فالو اپ کرتا ہوں، اور میں تو ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے بالکل واضح طور پر، اپنی طرف سے اپنی بات کچھ نہیں کرتا، میں تو وہ بات کرتا ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے اور اللہ منزل کر دیتا ہے، اتار دیتا ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ہو تو استقامت فی الدین کو مانگا کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قیامت کے دن خوف اور غم سے نجات یافتہ طبقہ صرف ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں تکالیف برداشت کی مگر یہی کہتے رہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ تم منکر ہو جاؤ اور تم انکار کر دو اسلام کا، تم انکار کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ جب نہیں مانے تو اس زمانے میں جو لباس تھا وہ ایسا تھا جیسے آج کل آپ کا احرام ہوتا ہے، ایک چادر نیچے کی ایک چادر اوپر کی، تو لباس اتارا جاتا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں کو اور سلگایا جاتا تھا اور اس پر برہنہ کر کے کمر کے بل لٹا دیا جاتا تھا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی تکلیف ہوتی تھی اللہ جانتا ہے کتنی تکلیف ہوتی تھی، آپ سوچیں نا ایک تھوڑا ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے،
تو لوگوں نے پوچھا برداشت کیسے کرتے تھے؟ کہا ظالم بار بار کہتے تھے اللہ کو چھوڑ دے، اور میں کہتا تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، بس اللہ مجھے برداشت کی قوت دیتا تھا۔ ایک صحابی نے ایک دن عرض کیا بلال سے کہ یقین نہیں آتا کوئی شخص اتنی تکلیف بھی برداشت کر سکتا ہے، ذرا اپنی کمر تو دکھاؤ۔ جب بلال نے اپنی چادر ہٹائی تو اس صحابی کی چیخ نکل گئی، کمر پر گوشت نامی کوئی چیز نہیں تھی، جو کمر کی کھال ہے وہ ہڈیوں سے چپکی ہوئی تھی۔ فرمایا ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، لیکن اللہ نے استقامت دی اور اللہ نے قوت دی، اللہ نے برداشت کی صلاحیت دی، تو پھر درجہ بھی کیسا بلند ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے تو جوتیوں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے صحابی بلال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعجب میں آئے کہ میرے آگے آگے جوتیاں چلنے کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی میرے صحابی کی، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے بھائی؟ آن کے پوچھا بلال آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں۔ کہا کچھ تو کرتے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا مجھے اللہ نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز آگے آگے سنوائی ہے، بلال تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں اللہ کی قسم میں بتا دو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کے حکم کے مطابق جب بھی وضو کرتا ہوں ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتا، ہمیشہ تحیۃ الوضو کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، اور اس میں مستقل مزاجی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو انتہائی عمدہ قرار دیا۔ تو استقامت فی الدین یہ ہے کہ اللہ کے دین پہ لگا رہا جائے، اور اللہ کے دین میں اگر مشکل اور مصیبت آئے تو بھاگا نہ جائے کہ بھائی ابھی تو حملہ ہو گیا، مشکل ہو گئی، ایسا ہو گیا، اب چلو بھاگ جاؤ، منکر ہو جاؤ، چھوڑ دو۔ نہیں، اللہ کے دین میں مستقل مزاجی سے روکا جائے۔ دیکھیے جب آپ اللہ کے دین کو قبول کریں گے تو آزمائشیں تو آئیں گی۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ اس کے ذریعے گناہ دھلتے ہیں، اس کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس بات کو کہا کہ تم مستقل مزاجی اختیار کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں خوف سے اور غم سے نجات دے دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم کیا انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی اور عدم توقیر نہ کرو۔ اگر ماں باپ کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ عدم توقیر نہیں کرنی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی بات کو شریعت کی بات پر ترجیح نہیں دینی ہے۔ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کی حد تک عزت کی جائے۔ ماں باپ کی بڑی حیثیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، ماں باپ کا بڑا اہتمام اور احترام کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ بالکل نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ سے ہمیشہ کیا مانگنا ہے؟ اعمال صالحہ کی طلب مانگنی ہے۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ اللہ کے نبیوں نے کیا دعا کی؟ اے اللہ ہمیں تو ایسی توفیق دیں کہ ہم آپ کی ہر نعمت کا شکر بجا لائیں جو آپ نے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر انعامات کیے، اور ہمیں ایسے نیک عمل کی توفیق دیجیے جن سے آپ خود خوش ہو جائیں، اور ہماری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنائیں۔ انسان کے عمل کو قبولیت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی یہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری عبادت قبول ہو رہی ہے یا رد ہو رہی ہے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ بڑے بڑے نیکوکار ہیں، عبادت گئی، اور بڑے بڑے خطا کار ہیں کہ ان کا ایک سجدہ ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ طے اللہ فرمائے گا، بندے نہیں کر سکتے۔ بندے اصول بنا سکتے ہیں، بندے ترتیب کو مہیا کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ نہیں لے سکتے، کیونکہ فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اختیار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو اللہ کی پسندیدگی کے مطابق ہونا مانگا کرو، کہ اللہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں آپ اس کو اپنی پسند کی بنا لیجیے، آپ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے، اور آپ مجھ پر جو انعامات کیے مجھے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ کتنے انعامات ہیں، کتنے انعامات ہیں۔ جب ہم قدردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر اضافات فرما دیتے ہیں، اور جب ہم ان کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے تو ہمارے ہاتھوں سے جھڑ جاتے ہیں۔
پھر انسان کو حکم دیا گیا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی کوشش کیجیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو جھاڑے گا, صفات کو بہترین کر دے گا, حالات کی اصلاح کر دے گا, لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اسے دل سے مانا جائے, اس میں ہیر پھیر نہیں کی جائے. آج کیا ہوتا ہے کہ جو بات مجھے اچھی لگتی ہے میں مان لیتا ہوں, جو بات مجھے اچھی نہیں لگتی میں اس میں سوچتا ہوں. دین میں کیسا سوچنا ہے بھائی؟ دین میں کیسا آپ کو الٹرنیٹو کی طرف جانا ہے؟ دین میں تو جو آپ کو کہا گیا ہے آپ کو دل سے قبول کرنا ہے, جبھی تو اثر آئے گا, جبھی تو اللہ کی رحمت آئے گی, جبھی تو کامیابی ملے گی. جب آپ سوچیں گے کہ یہ میرے مطلب کی ہے یا میرے ماننے والوں کے مطلب کی ہے تو میں مانوں ورنہ نہیں مانوں, پھر کامیابی نہیں ملے گی. آپ اپنے تمام مسائل میں, تمام چیزوں میں فیصل کس کو مانیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانیں گے, تو پھر کامیابی ملے گی. اور اگر آپ اپنی مرضی سے کسی میں مان لیں گے اور کسی میں نہیں مانیں گے جیسے ہم سب ہیں, تو پھر ہمارا حشر آپ دیکھ لیجئے کیا ہے کہ ہم ہر نعمت ہونے کے باوجود ہر نعمت سے محروم ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں ہیں؟ مال ہر ایک کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ مفلوق الحال ہے. نعمت بدن کی ہر ایک کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ مریض ہے. گھر ہر ایک کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ بے چین ہے. روزی ہر ایک کے پاس موجود ہے پھر بھی وہ تنگ دست ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے, پھر بھی اس کا دل کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فیصلہ کرنے والا, قبولیت کرنے والا, درجے کا اتم فیصلہ دینے والا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, اپنی مرضی سے مانتے ہیں. یہی تو غلط ہے. آپ اپنی مرضی جب تک چلاتے رہیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی. بھائی میں جو چاہوں وہ چاہتا رہوں, لیکن اللہ یہ چاہتا ہے, اس کا رسول یہ چاہتا ہے, تو مجھے اس طریقے پہ عمل کرنا ہے, پھر کامیابی ملے گی. ایک چیز پتہ چل جائے صحیح نہیں تو میری ناک کا مسئلہ آ جائے گا, میں تو نہیں مانوں گا. اللہ اکبر. ہونا کیا چاہیے؟ آپ کو پتہ چلا فوراً رجوع کر لیں, بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, کیا بات ہے اس میں, کوئی بات تو نہیں ہے نا, غلطی کی ہے نا, اصلاح ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیجیے, غلطی بے غلطی کرتے رہتے ہیں, ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولتے ہیں, اصلاح نہیں کرتے. یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اس طرح سے پھنسا دے کہ تم پیچھے نہ پلٹ پاؤ, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معاملات میں رسول اللہ کو فیصل مان کے ان کی باتوں کو قبول کرنے والے بن جاؤ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں کہ ان کو اثر انداز نہیں ہوتا قرآن تو ہر ایک کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے. اب قرآن پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, مگر ان کے دل پہ اثر انداز نہیں ہو رہا, تو اے اللہ کے نبی ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے؟ یہ بہت بڑا زجر ہے, ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم لوگ کیسے ہو گئے ہو, چوپائے ہو گئے ہو گیا کہ تمہارے دل پہ قرآن اثر نہیں کرتا اور تمہارے دل پہ شریعت ہی اثر نہیں کرتی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کو حکم دیتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اندر اس بات کو سمجھیے کہ جب تک آپ رسول اللہ کا احترام اپنا شعار نہیں بنائیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. صحابہ کرام آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر یا محمد یا محمد یا محمد آوازیں لگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا نظریہ گستاخی کا نہیں تھا, آواز دینے کا تھا, خطاب کرنے کا تھا, بلانے کا تھا. اسی طرح صحابہ کرام اپنی آپس میں گفتگو کرتے, کبھی کبھی آواز تیز ہو جاتی, اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. یہ آپس میں گفتگو کرتے کرتے دروازے پہ آتے اور زور زور سے باتیں ہو جاتی. سادے لوگ تھے, زور زور سے باتیں کر دیا کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بھی غیر مناسب قرار دیا کہ یہ بھی بے ادبی ہے. تم اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچے کرو. جب آواز کو اوپر کرنے کا حکم نہیں ہے تو حکم اپنی مرضی کا چلانا کیسے قابل قبول ہوگا, اور اپنی مرضی کی امپلیمنٹیشن کیسے قابل قبول ہوگی, اور مسائل کے اندر اپنا مسئلہ داخل کرنا کیسے قابل قبول ہوگا. یہ سب سوچنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنے رسول کے اوپر وحی نازل کر دی تو جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ویسے کرو. اپنی باتیں بہت پیاری اپنے پاس رکھو, ہمیں نہیں بتاؤ, ہمیں سب پتہ ہے.
کیونکہ اللہ نے بنایا نا, اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی بات مانیں, اور فرمایا کہ اگر تم پھر بھی اپنی آوازوں کو بلند کرو گے اور نبی کی بے ادبی کرنے پہ تل جاؤ گے تو یاد رکھو تمہارے سارے اعمال اللہ برباد کر دے گا, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, سارے ہاتھ پلہ جھاڑ کے آؤ گے, کچھ بھی نیکی نہیں بچے گی. لہذا انسان کو چاہیے کہ رجوع کرے اور برائیوں سے اجتناب کرے. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. فرمایا تم ایک دوسرے کی برائی کرنا چھوڑ دو, یہ غیبتیں کرنا چھوڑ دو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے میت بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو نا, تو پھر برائی کیوں کرتے ہو, کیوں غیبتیں کرتے ہو, کیوں ناحق باتیں کرتے ہو؟ یہ بات چھوڑو, اصلاح کی طرف آؤ, خیر کی طرف آؤ. اگر بات میں کوئی وزن ہے یا صاحب معاملہ تک مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں, یہ غیبت نہیں ہے. غیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے سامنے تو بڑے اچھے میٹھی چھری بنے ہوئے اور اس کے جاتے ہی آپ نے اس کی قلعی کھولنا شروع کر دی. یہ غیبت ہے کہ آپ سامنے اس کے وہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں جو اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں. فرمایا کہ یہی شر کی بنیاد ہے, اور اس کا شر اتنا بڑا ہے کہ جیسا کہ ایک آدمی اپنے میت بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اور یہ کتنا ہوتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عموماً اس مسئلے میں داخل ہوتی ہیں, یہ تو سب بیان کرتے ہیں, لیکن ان کے شوہر, ان کے بچے, ان کے خانوادے والے, ان کے دیگر متعلقین مرد حضرات بھی کسی سے کم نہیں ہوتے. وہ بھی پوچھتے, اگلواتے ہیں, اور کیا ہوا, اور کیا ہوا, کیسے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ باتیں پسندیدہ نہیں ہیں, ان سے بچنا پڑے گا, تو ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے, ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. آپ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے, ایک آدمی کی شادی ہو, اس کی اہلیہ گھر میں آ جائے تو انسان کو حکم اس بات کا ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہاں کی باتیں باہر نہیں, باہر کی باتیں اندر نہیں. اب انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا جہاں کی باتیں اپنی اہلیہ سے اگلوائے. اب جب اہلیہ اگلے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی باتیں نہیں بتائے گی, آپ کو برا لگتا ہے لیکن آپ کو سننا اچھا لگتا ہے, اور پھر آپ کو اس کا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے, اور پوری دنیا میں اپنی بیوی کو بے ادب کہنا یہ آپ کو اچھا لگتا ہے, یہ گوارا لگتا ہے. یہ سارے معاملات غیبت میں ہیں, سب منع ہے. اس قسم کی کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے جس سے انتشار پیدا ہو. کوئی کر رہا ہو تو اس کو پیار سے وہیں روک دیں, بھائی بس کرو, یہ باتیں اپنے پاس رکھو, مجھے نہیں بتاؤ. کیوں؟ جب آپ غیبت کا راستہ بند کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں شیطان کا راستہ بند کر دے گا, اور جب ہم غیبت کا راستہ کھول دیں گے تو شیطان ہماری روحوں میں تو صلاحیت کر چکا, ہمارے گھروں میں, ہمارے دلوں میں حملہ آور ہو جائے گا, پھر آگ لگوائے گا. جیسے ہم ایک دوسرے کو کتنا برا بھلا سمجھتے ہیں. آپ ایک مثال لے لیجئے, کسی آدمی کو ایسے گھور کے 1 منٹ کے لیے دیکھیے, اس کے بعد اس سے مسافہ کیجئے, اس کے تیور بدل جائیں گے, اس کے دل میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ یہ میری برائی کر رہا تھا, حالانکہ آپ اس کو نہ جانتے نہ پہچانتے. یہ ہے شیطان کی شیطانیت. اس طرح وہ دلوں میں آگ لگوا دیتا ہے, بغض بھر دیتا ہے, شیطانیت بھر دیتا ہے. شریعت نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ سارا کچھ کرنے چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا ہے, اپنی جو زبان ہے نا اس کی محافظت کرو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان منہ سے جب کوئی لفظ نکالتا ہے تو اس کے پاس نگہبان تیار رہتے ہیں, سب نوٹڈ کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے, کیسے کہہ رہا ہے, اکیلے میں کیا کہہ رہا ہے, سب کے سامنے کیا کہہ رہا ہے. ایک ایک بات نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے, ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ ان الفاظوں کا بھی تو حساب کتاب ہوگا نا اللہ کے ہاں, کیا جواب دیں گے؟ ہم تو ایسے بے ادب ہو گئے, سارے کے سارے مجھ سمیت ہم ایسے بے ادب ہو گئے کہ ہمیں سوچے اور سمجھے بغیر جو منہ میں آتا ہے ہم زبان سے نکال دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ تو بہت غلط بات ہے, ایسی بات نہیں کہنی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے, ام المؤمنین عائشہ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی, میاں بیوی کی بات تھی, ہر گھر میں ہوتی ہے, وہاں بھی ہو گئی. سنن اربع کے اندر روایت موجود ہے, صحیحین میں بھی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا عائشہ اور رسول اللہ کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے تو انہوں نے بہت برا مانا, بہت برا مانا, اور ناراض ہو کے وہاں سے الٹے قدم چلے گئے. پھر کچھ دنوں بعد تشریف لائے, دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سے بڑے پیار محبت سے باتیں کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ بیٹی سے ناراض ہو جائے. آن کے گھر میں دستک دی, السلام علیکم کیا, مصافحہ کیا, اور پھر کہا جس طرح آپ دونوں نے مجھے اپنی دوستی میں بھی داخل فرما دیا.
کیونکہ میرے دل میں بہت برائی تھی اپنی بیٹی سے متعلق کہ یہ بے ادبی کر جاتی ہے. باپ تھے نا, ہمیشہ یہ بات سمجھاتے تھے کہ تمہارے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے, تم اس کی قدر کرو. لیکن انسان ہے, انسان سے سب کچھ ہوتا ہے, اور یہی اسوہ رسول ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کو ٹیکل کرنا ہے, کس طرح اپنی زندگی کو بیلنس کرنا ہے, کس طرح اپنی زندگی کو شریعہ کے مزاج کے مطابق بنانا ہے. یہ کمال کی بات ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ام المومنین نے انہیں اپنی دوستی میں داخل کر لیا, تو اپنی زبان سے بھی خیر کے کلمات کہنے چاہیے. اور آخری بات کیا ہے, نماز تہجد کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. وبالاسحار ہم یستغفرون, فرمایا یہ اپنی سحریوں کے وقت اللہ سے بڑی معافیاں مانگتے ہیں, بڑی معافیاں مانگتے ہیں. جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کے لیے ڈھیر و ڈھیر نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ہم میں سے جو بھائی اور بہنیں اعتکاف میں ہیں اور جو بھائی اور بہنیں اپنے گھروں سے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, آج کیا ہم نے اللہ سے معافی مانگی؟ سحری تو سب نے کھائی نا, چاہے بہت ساری کھائی یا تھوڑی کھائی یا صرف پانی کا گھونٹ پیا. کیا ہم نے توبہ کی؟ آج اللہ کے سامنے گر گڑائے, اللہ معاف کر دو, اللہ معاف کر دو. اللہ تو سن رہا ہے نا, اللہ جان بھی رہا ہے, اللہ دیکھ بھی رہا ہے. کیا ہم نے اللہ سے معافیاں مانگی؟ گناہ تو ہم نے بہت کیے نا, یہ تو آپ بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی مانتے, میں بھی مانتا ہوں, کیونکہ نہ آپ دودھ کے دلہے نہ میں دودھ کا دلہا ہوں, ہم سب گناہ گار ہیں. لیکن کیا آج ہم نے معافی مانگی؟ اگر مانگی نا تو زبردست کام کر دیا, آسان. اور اگر نہیں مانی نا تو اب خیال رکھیے, آپ کے پاس دن بہت کم بچے ہیں, 27, 28, 29, 30, 4 دن. چوتھا تو آپشنل ہے, 3 دن پکے ہیں, اللہ کو پتہ ہے. اب 4 دن میں اللہ سے معافی مانگو. دیکھو خالی ہاتھ نہیں جانا, خالی ہاتھ اللہ کے لیے نہیں جانا, اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جانا. اپنی گناہوں کو جھڑوا کر معافیاں مانگ کے جانا, تاکہ بیٹھنے کا مقصد کامیابی میں تبدیل ہو جائے. ہم آئے خالی ہاتھ اور گئے خالی ہاتھ تو کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا خشیت اختیار کیجیے, جو وقت ملے اللہ سے معافی مانگ لیجیے, تاکہ اللہ جو ہم سب کے دلوں میں میل بھر گیا ہے نا, اس میل کو دور کر دے. یقین کر لیں جس دن یہ میل دور ہوگا اس دن ایمان بھر جائے گا, محبت بھر جائے گی, مسلمان کو مسلمان کی برائی نظر نہیں آئے گی, اس کی الفتیں نظر آئیں گی, اس کی محبتیں نظر آئیں گی. اس کی بہت ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم